بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک آدمی نے گھر میں بولنے والا طوطا پال رکھا تھا۔ طوطا اگرچہ پنجرے میں بند رہتا تھا، پھر بھی اپنے مالک سے بہت خوش اور مالک کا وفادار تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آدمی طوطے کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ دفتر جانے سے پہلے اور واپس آ کر سیدھا اپنے طوطے کے پاس رکتا، اس کو دانا پانی ڈالتا اور اسے مزے کی باتیں کرتا تھا۔ طوطا بھی مالک کی غیر موجودگی میں اداس رہتا اور مالک کے گھر واپس آنے پر بہت خوش ہو جاتا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو گھر میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ اس آدمی نے شادی کر لی اور الگ مکان میں رہنے لگا اور جاتے وقت اپنے طوطے کو بھی ساتھ لے گیا۔ طوطا نئے گھر میں پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ طوطے کی خوشی کی وجہ اس کی نئی خوبصورت مالکن تھی، جو مالک کی غیر موجودگی میں طوطے کا خیال رکھتی، اس سے میٹھی باتیں کرتی تھی۔ دراصل طوطے کو وہ خوبصورت عورت زیادہ ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ طوطا مالک کی بیوی کو دیکھ کر سیٹی بجاتا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی اور طوطا خوشی سے نہال ہو جاتا۔ اب تو وہ اپنے مالک کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس سے باتیں کرنے کو وہ خوبصورت عورت سارا دن گھر ہوتی تھی۔ ایک دن مالک کے دفتر جانے کے بعد ایک اجنبی گھر میں گھس آیا اور وہ عورت اس آدمی کے ساتھ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ طوطا حیران تھا کہ یہ کون ہے جو پہلی بار اس کے گھر میں آیا، اور وہ اس کی مالکن کے ساتھ کمرے میں گھس گیا اور پھر یہ معمول بن گیا۔ جیسے ہی مالک دفتر چلا جاتا، وہ آدمی گھر میں آ جاتا اور عورت کے ساتھ سارا دن باتیں اور عجیب حرکتیں کرتا اور دوپہر کے وقت واپس چلا جاتا۔ اس آدمی کے آنے سے وہ خوبصورت مالکن طوطے کو تقریباً بھول چکی تھی۔ مالکن کی توجہ نہ پا کر طوطا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ ایک دن جب وہ آدمی گھر آیا تو طوطے نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے آدمی، تیرا نام کیا ہے؟ تم کون ہو اور یہاں کیوں آتے ہو؟ وہ آدمی طوطے کے سوالات سن کر گھبرا گیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ طوطا اچھی طرح بولنا جانتا ہے۔ وہ عورت بھی پریشان ہوگی۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ طوطا یہ سب باتیں اگر میرے شوہر کو بتا دے تو میں اس کو کیا جواب دوں گی۔ عورت نے طوطے سے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ طوطے کو معلوم تھا کہ مالکن جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو سمجھ لگ چکی تھی کہ وہ اس کے مالک کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کا دل بجھ گیا اور وہ خاموش رہنے لگا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ مالک کو بتا دے کہ اس غیر موجودگی میں ایک اجنبی گھر آتا ہے اور سارا دن اس کی بیوی کے ساتھ گزار کر دوپہر کے بعد چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کو اداس اور پریشان کر دینا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی جس دن سے طوطے نے اس اجنبی سے سوالات پوچھے تھے، اس دن کے بعد وہ اجنبی ان کے گھر نہیں آیا تھا اور خوبصورت مالکن نے دوبارہ طوطے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا۔ طوطا پھر سے سارا دن چہچہاتا رہتا، لیکن ایک دن اچانک وہی اجنبی پھر ان کے گھر آیا اور پہلے کی طرح مالکن کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ طوطے کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے چلا کر اس آدمی سے کہا، او بدبخت، آج تو میں مالک کو بتا کر رہوں گا کہ تم اس کے گھر آ کر اس کی بیوی سے برائی کر کے جاتے ہو۔ وہ آدمی بولا، طوطے میاں فکر نہ کرو، تمہارا بندوبست ہم نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد طوطے کی مالکن نے اجنبی کو ایک بیگ لا کر دیا۔ اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر بیگ میں ڈال دیا۔ طوطے نے بہت شور مچایا اور مالکن کی منتیں کی کہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن مالکن نے اس اجنبی سے کہا کہ اس طوطے کو ویران جگہ لے جا کر مار دے۔ آج کے بعد نہ یہ گھر میں ہوگا، نہ ہم کو اس سے کوئی خطرہ ہوگا۔ وہ اجنبی بیگ کو لے کر روانہ ہو گیا۔ طوطا بیگ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے انسانوں کی طرح بولنا نہ سیکھا ہوتا تو آج یوں بے بسی کی موت نہ مرتا۔ دراصل طوطے کے مالک کی خوبصورت بیوی بد کردار نکلی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے دفتر جانے کے بعد اپنے عاشق کو گھر بلا کر منہ کالا کرتی تھی۔ اس کو یاد نہ رہا کہ گھر میں موجود طوطا انسان کی طرح بولنا جانتا ہے۔ جس دن طوطے نے اس عورت کے عاشق سے سوال کیے تو عورت کو خطرہ محسوس ہو گیا کہ یہ طوطا بہت جلد اپنے مالک کو میری کرتوت بتائے گا، تو اس نے اپنے عاشق سے مل کر طوطے کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چلتے چلتے وہ اجنبی جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے طوطے کو بیگ سے نکالا اور کہا کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، مگر تم کو مارنا میری مجبوری ہے، ورنہ تم ہمارے ملنے کا راز اس عورت کے شوہر کو ضرور بتا دیتے۔ طوطے نے اجنبی سے کہا کہ میں خود پنجرے سے آزادی چاہتا تھا، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو مجھے کیا ضرورت ہے دوبارہ قید میں جانے کی؟ میں اس جنگل میں آزاد زندگی گزاروں گا۔ آدمی کو طوطے کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ اس نے طوطے کو مارنے کی بجائے آزاد کر دیا اور واپس چلا گیا۔ طوطا وہاں سے اڑا اور اپنے گھر واپس پہنچ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ شام کو اس کا مالک دفتر سے واپس لوٹا
تو طوطے کو پنجرے میں موجود نہ پا کر اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جھوٹ بول دیا کہ اس نے دانہ ڈالنے کے لیے پنجرا کھولا۔ طوطا جٹ سے اڑ گیا۔ طوطے کا مالک یہ بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں تو اتنے سالوں سے اس کو وفادار ساتھی سمجھتا تھا، لیکن وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ شاید جانوروں میں وفا ہوتی ہی نہیں۔ طوطا چپ چاپ سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ پھر اس کی بیوی اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور ہم بستری کرنے لگی۔ طوطے کا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ مالکن بدکار ہے۔ اگلی صبح جب طوطے کا مالک دفتر روانہ ہوا تو طوطا اس کے پیچھے پیچھے اڑتا گیا۔ اس کا دفتر دیکھ کر گھر واپس آ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی اجنبی آیا اور مالک کی بیوی کو لے کر کمرے میں گھس گیا، اور جب طوطے نے دیکھا کہ دونوں بدکاری میں مصروف ہو گئے تو وہ طوطا جلدی سے اڑا اور اپنے مالک کے دفتر جا کر کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے جب اپنا طوطا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جلدی سے اٹھ کر طوطے کے پاس گیا، لیکن طوطا اڑ کر باہر چلا گیا۔ آدمی پیچھے پیچھے اور طوطا آگے آگے جا رہا تھا۔ آدمی ہر صورت طوطے کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے طوطا اپنے مالک کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ آدمی بہت خوش ہوا کہ اس کا طوطا واپس اپنے ہی گھر پہنچ گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو پکڑا کیسے جائے۔ آدمی طوطے کے پیچھے ہی اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ گیا۔ طوطا دیوار سے اڑا، سیدھا کمرے کے دروازے کے پاس جا بیٹھا۔ وہ آدمی باہر سے اتر کر طوطے کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو آگے جو منظر اس کو نظر آیا اس کو طوطا بھول گیا۔ اس کی جان سے پیاری بیوی قابل اعتراض حالت میں بڑھنا لیٹی ہوئی کسی اجنبی کے ساتھ بستر پر موجود تھی۔ طوطے نے اپنے مالک کو سارا منظر دکھا کر نمک کھانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ طوطے نے اڑان بھری اور نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے اپنے مالک کو سمجھا گیا تھا کہ انسانوں سے زیادہ وفاداری اب جانوروں اور پرندوں میں پائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ایسی ہی سبق آموز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔